رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بیت طیبین الطاہرین المعصومین وعلى لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد. حضران محترم، جیسا کہ مجلس کے آغاز میں آپ نے حدیث قصہ سنی تو چاہوں گا کہ کچھ ذکر حدیث قصہ کا بھی کروں۔ یہ ایسی حدیث ہے جس کو پڑھنے کے لیے ہمیں وقت کی ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، ہم کسی بھی وقت اس حدیث کو پڑھ سکتے ہیں۔ مومنین کم از کم دن میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ خاص کر شب جمعہ یا روز جمعہ سے پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ویسے تو رسول کی ہر حدیث ہی برکت والی ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے اس سے زیادہ برکت کسی اور حدیث میں نہیں ہے، کیونکہ اس میں عظمت مادر حسین کو بیان کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس حدیث قصہ کی کیا برکت ہے تو ہر انسان اس حدیث کو 24 گھنٹے پڑھے، کیونکہ اس میں ایسا وعدہ کیا گیا ہے جو کسی اور حدیث میں نہیں کیا گیا۔ اس میں رسول فرماتے ہیں جس مجلس میں ہمارے چاہنے والے ہوں اور اس حدیث کو پڑھا جائے وہاں خداوند عالم کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ملائکہ ہمارے چاہنے والوں کو گھیرے میں لے کر ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ملائکہ کا نازل ہونا اور چاہنے والوں، کس کے چاہنے والے؟ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے استغفار کرنا اس قصے کی اہمیت کو بتلاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جو کوئی حدیث قصہ پڑھے گا یا سنے گا ملائکہ کے ساتھ ہم مجلس ہوگا، اور ملائکہ کا اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے استغفار کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور انسان کے لیے زندگی و آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جان محترم، رسول فرماتے ہیں جہاں یہ حدیث قصہ پڑھی جائے گی وہاں کے حاضرین کی دکھ درد پروردگار دور فرمائے گا، اور جو ان کی کوئی حاجت ہوگی اس کی حاجت روائی کرے گا۔ صلوات پڑھ دیے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. یہاں میں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا جو حدیث قصہ کی فضیلت و کرامت کا ہے۔ یہ حدیث قصہ ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، بلکہ اگر کوئی غیر مسلم ہو اور اس حدیث قصہ کو پڑھے تو اسے بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ واقعہ ایک ایسے عیسائی شخص کا ہے جو اپنے ملک میں رہا کرتا تھا، اور وہاں وہ ایسا بیمار ہوا کہ اس کا وزن تیزی سے گرنا شروع ہو گیا۔ اس نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا تمہیں شوگر ہے، اور یہ شوگر تمہارے اندرونی اعضاء کو بہت تیزی سے متاثر کر رہی ہے، تمہارے اندرونی اعضاء اس بیماری میں بہت تیزی سے مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس کا ایک دوست تھا جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا، وہ اسے ایک دن مجلس میں لے گیا۔ اب دونوں مجلس شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حدیث قصہ شروع ہوئی۔ جب مجلس ختم ہوئی تو دونوں امام بارگاہ سے نکلے۔ اس نے اپنے دوست سے پوچھا جو مجلس کے شروع میں اسٹارٹنگ میں جو پڑھا جا رہا تھا وہ کیا تھا؟ جب میں اسے سن رہا تھا تو میری روح کو تسکین مل رہی تھی۔ اسے بتایا وہ حدیث قصہ ہے۔ اس نے پوچھا حدیث قصہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اسے ترجمہ بتایا۔ اس نے اہل بیت کا تعارف پوچھا، اسے اہل بیت کا تعارف کرایا اور ان کی فضیلت و کرامت کا بتایا۔ اس شخص نے اپنے گھر میں روزانہ حدیث قصہ سننا شروع کی کیونکہ اس کی روح کو تسکین ملتی تھی۔ 3 ہفتے بعد جب وہ ڈاکٹر کے پاس پھر گیا، ڈاکٹر نے کہا میں تمہارا ایک ٹیسٹ کروں گا۔ جب ٹیسٹ ہوا تو اس کا رزلٹ آیا۔ اب ڈاکٹر پریشان ہے، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ وہ شخص پریشان ہو گیا۔ اس نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، کوئی پریشانی کی بات ہے؟ ڈاکٹر نے کہا
میں اس رزلٹ کو دیکھ کر پریشان ہوں کیونکہ یہ رزلٹ جو آیا ہے اس میں نام بھی تمہارا ہے، سیمپل بھی تمہارے ہیں، لیکن تمہاری شوگر نیگیٹو آئی ہے۔ یہ حدیث قصہ کا معجزہ ہے۔ اگر کوئی شخص حدیث قصہ کو پڑھے یا صرف سنے تو وہ یہ نہ سمجھے اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیے محمد والا۔ حدیث قصہ کی راوی خود جناب سیدہ ہیں، خود بلا واسطہ پروردگار اور جبرائیل امین سے نقل فرما رہی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بی بی سیدہ نے پروردگار اور جبرائیل کے درمیان ہونے والی گفتگو کو خود سنا ہے، نہ کہ رسول خدا کے توسط سے نقل فرما رہی ہیں۔ صلوات پڑھ دیے محمد۔ عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے اللہ کے نبی اپنے جسم میں کمزوری محسوس کرتے ہیں تو وہ اپنی بیٹی کے پاس پناہ لیتے ہیں، جس سے جناب سیدہ کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رسول جناب سیدہ کو ام ابیہا کا لقب دیتے ہیں، یعنی جب کوئی بچہ پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے پاس پناہ لیتا ہے۔ ایک بار رسول نے جناب سیدہ سے فرمایا، اے سیدہ مجھے ایک چادر لا دیجیے، کالے رنگ کی چادر یمانی لا دیجیے۔ بی بی سیدہ نے اپنے بابا کو چادر لا کے دی، رسول اللہ نے وہ چادر اوڑھی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں بچے ایک ایک کر آئے۔ پہلے جناب حسن آئے، کہا اماں جان آپ پر سلام ہو، اماں جان آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے پاس سے آتی ہے۔ بی بی سیدہ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا آپ کے نانا اس حجرے میں چادر کے نیچے موجود ہیں۔ جناب حسن اپنے نانا کے پاس گئے اور انہیں سلام کیا، فرمایا نانا جان آپ پر سلام ہو۔ رسول خدا نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اے میرے لخت جگر، آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس چادر میں آ جائیے۔ اب تھوڑی دیر بعد امام حسین آئے، اپنی ماں کو سلام کیا، اماں جان آپ پر سلام ہو، آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے پاس سے آتی ہے۔ بی بی نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا آپ کے نانا اور آپ کے بھائی اس حجرے میں چادر کے نیچے موجود ہیں۔ جناب امام حسین اپنے نانا کے پاس گئے اور انہیں سلام کیا۔ رسول خدا نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اے میرے امت کے شفاعت کرنے والے، آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس چادر کے نیچے آ جائیے۔ امام حسین بھی چادر کے نیچے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد امیر المومنین آئے، انہوں نے بھی القابات کے ساتھ بی بی سیدہ کو سلام کیا اور فرمایا میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ بی بی نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا میرے بابا اور دونوں بچے اس چادر کے نیچے، اس حجرے میں ایک چادر کے نیچے موجود ہیں۔ امام علی رسول کے پاس گئے اور رسول کو سلام کیا اور چادر کے نیچے آنے کی اجازت مانگی۔ رسول نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اے میرے وسیع، اے میرے جانشین، اے میرے بھائی آپ بھی میرے ساتھ اس چادر کے نیچے آ جائیے۔ اب بی بی سیدہ جو اپنے گھر میں ہیں، چادر بھی انہی کی ہے، لیکن پھر بھی رسول خدا سے اجازت مانگ رہی ہیں، یا رسول اللہ اے بابا اجازت ہے میں اس چادر کے نیچے آ جاؤں۔ اب رسول خدا نے اجازت دی، اب بی بی سیدہ بھی چادر تلے آ گئیں۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے فرمایا جب ہم پانچوں اس چادر تلے آ گئے، ہم کامل ہو گئے، مکمل ہو گئے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا پروردگارا یہ میرے اہل بیت ہیں، اگر کوئی اور ہوتا ازواج میں سے تو اسے بھی بلا لیتے، لیکن یہ رسول کا نہ بلانا بتا رہا ہے اہل بیت وہی ہیں جو صرف محمد۔ رسول خدا نے فرمایا اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ رسول خدا نے کالے رنگ کی چادر اڑا کے بتایا کہ میرے اہل بیت ہیں۔ میرے ذہن میں خانہ کعبہ آ گیا۔ جب اللہ نے تمام مسجد الحرام کو اپنا حرم قرار دیا تو آخر میں بیت اللہ کو کالے رنگ کا غلاف اڑا کے بتایا کہ یہ بیت اللہ ہے، کہ حرم اور ہے بیت اللہ اور ہے۔ رسول نے بھی کالے رنگ کی چادر اڑا کے بتایا حرم اور ہیں اہل بیت اور ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ رسول نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے خاص ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ بھائی کون ہے چادر کے نیچے؟
بیٹی ہیں، داماد ہیں، نواسے ہیں۔ رسول فرما رہے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ ساری دنیا کہتی ہے اللہ افضل ہے، اس تک ڈائریکٹ جاؤ، رسول کو بھی واسطہ نہ بناؤ، لیکن اللہ کہتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اب اللہ افضل ہے، رسول اللہ افضل ہے، لیکن اللہ نے کہا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اب رسول فرما رہے ہیں مجھ تک بھی ڈائریکٹ مت آنا، مجھ تک پہنچنے کے لیے میرا وسیلہ ہے یہ اہل بیت، جس نے انہیں راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے عزیزان محترم، جس نے اہل بیت کا خون بہایا گویا اس نے رسول کا خون بہایا، جس نے ان پر ظلم ڈھائے گویا اس نے رسول پر ظلم ڈھائے، جس نے ان کا ساتھ دیا گویا اس نے رسول کا ساتھ دیا، اور جس نے ان کی مخالفت کی گویا اس نے رسول کی مخالفت کی۔ ایک بار جناب جبرائیل نے پوچھا پروردگارا یہ کون ہے جو چادر تلے ہیں؟ اللہ نے ان کا تعارف کروایا، یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے تعارف کروایا، جناب سیدہ سے کروایا۔ اللہ نے رسول سے تعارف نہیں کروایا کہ میرے رسول ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں اور ان کی بیٹی ہیں، نہیں، اللہ نے تعارف کروایا جناب سیدہ سے کہ سیدہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ اس بات سے جناب سیدہ کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جناب سیدہ کی عظمت پر بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اب جناب سیدہ اہل بیت کے تعارف کا مرکز جناب سیدہ ہیں۔ اب اگر مخالفت ہو کہ کوئی اہل بیت میں سے ہے یا نہیں تو اسے مرکز پر پلٹا دینا، اگر مرکز سے محرم ہو تو اہل بیت میں سے، اور اگر نامحرم ہو تو اہل بیت سے خارج۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اب حضرت جبرائیل نے اجازت مانگی، پروردگارا تیری اجازت ہے کہ میں ان میں چھٹا بن کر جاؤں۔ اللہ نے جبرائیل کو اجازت دی۔ اب حضرت جبرائیل وہاں سے چلے، قصیدے پڑھتے، آیت تطہیر کی تلاوت کرتے، یہاں پہنچے تو رسول سے اجازت لے رہے ہیں، یا رسول اللہ اجازت ہے میں چادر تلے آ جاؤں؟ میں کہوں گا جبرائیل جب وہاں سے اجازت لے کے چلے تھے تو یہاں پر آ کر اجازت لینے کی کیا ضرورت؟ آپ سید الملائکہ ہیں، آپ کو اجازت کی کیا ضرورت؟ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کو در فاطمہ کا ادب سکھا رہا ہوں۔ اب رسول نے اجازت دی، حضرت جبرائیل چادر تلے آئے اور تمام بندگان کو مخاطب کر کے فرمایا پروردگار نے آپ پر وحی نازل کی ہے اور پروردگار نے آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ بنایا ہے، جیسا پاک و پاکیزہ رکھا ہے جیسا رکھنے کا حق ہے، اور تمام نجاست کو آپ سے دور رکھا ہے۔ اب حضرت جبرائیل نے فرمایا اور وہاں سے رسول خدا سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت ہے میں واپس چلا جاؤں؟ رسول نے اجازت دی کہ جبرائیل واپس چلے جائیے۔ میں کہوں گا جبرائیل جب واپس ہی جانا تھا تو چادر تلے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ باہر سے ہی آیت تطہیر سناتے اور چلے جاتے۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اگر میں باہر سے ہی آیت تطہیر سنا کر چلا جاتا تو گھر میں موجود تمام لوگ یہ سمجھتے کہ اس آیت تطہیر میں ہم بھی شامل ہیں، لیکن یہ آیت تطہیر صرف انہی کے لیے ہے جو چادر تلے ہیں اور انہی کی اطاعت واجب ہے۔ صلوات پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پنجر پاک علیہ السلام بلند کر سلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بس اداروں جن کا مرتبہ اتنا بلند ہو، جو وجہ تخلیق کائنات ہوں، مسلمانوں نے ان پر ظلم ڈھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہاں اداروں میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ 28 صفر تا 8 ربیع الاول شدید غم و حزن کے ایام ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جس میں مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈالی گئی۔ یہ وہ ایام ہیں جس میں در زہرا پر آگ لگائی گئی۔ یہ وہ ایام ہیں
جس میں بی بی سیدہ کا پہلو شکستہ ہوا۔ یہ وہ ایام ہے جس میں جناب محسن کی شہادت ہوئی۔ یہ ان ایام میں خود ساختہ خلیفہ وقت نے بی بی سیدہ کو جھٹلایا۔ ان ایام میں بی بی سیدہ کی پسلیاں ٹوٹیں۔ یہ وہ ایام ہے جس میں ایک لعین نے بی بی کے بازو پر ضربت ماری۔ بس جانو ایام ایسا رخصت طلب ہے، رونے میں کوئی کمی نہ ہو۔ نہیں معلوم کون اگلے برس بچے اور کون نہ بچے، تو آئیے پروردگار سے مل کر دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہمیں آئندہ برس بھی اس فرش عزا پر آ کر جناب سیدہ کو پرسہ پیش کرنے کے لیے زندگی عطا فرما۔ لیکن پروردگارہ اگر تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا آخری محرم ہے تو ہمیں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ہاں ستاروں، جب ایک مدت اہل حرم کو ایک مدت قید خانے میں گزر گئی تو ایک بار یزید نے امام سجاد کو بلایا۔ اب تمام بیویاں خوف زدہ تھیں، کوئی جانے نہ دیتی تھی۔ ایک بار بی بی زینب نے فرمایا، سید سجاد میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ مولا نے فرمایا، پھوپھی اماں آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، ذرا دیکھوں تو وہ شقی کیا کہتا ہے۔ جناب سید سجاد دربار میں گئے تو یزید نے کہا کہ میں نے آپ کو آج رہا کرتا ہوں اور چاہتا ہوں حسین کو خوب بہا ادا کر دوں۔ ایک بار مولا رونے لگے، فرماتے ہیں، یزید میں کون ہوتا ہوں حسین کا خوب بہا لینے والا؟ ہے یزید یہ خوب بہا تو روز محشر ہمارے جد رسول خدا کو دینا جنہوں نے اپنی زبان چھسا کر حسین کو پالا تھا۔ اے یزید یہ خوب بہا روز قیامت ہماری دادی فاطمہ کو دینا جنہوں نے چکیاں پیس پیس کر بڑی مشقتوں سے حسین کو پالا تھا۔ یزید نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کیا مدینہ جانا پسند کریں گے یا یہیں شام میں رہنا پسند کریں گے؟ مولا نے فرمایا، پہلے میں اپنی پھوپھی ثانیہ زہرا سے مشورہ کر لوں، پھر اس بات کا جواب دوں گا۔ مولا بی بی کے پاس گئے اور فرمایا، پھوپھی اماں آج یزید نے ہمیں رہا کر دیا ہے۔ مدت کے بعد شام کے زنداں کا در کھلا، مدت کے بعد شام کے زنداں کا در کھلا، حکم رہائی آیا تو زینب نے دی صدا، اٹھو سکینہ اب تو اندھیرا گزر گیا، اٹھو سکینہ اب تو اندھیرا گزر گیا، سب جا رہے ہیں تم بھی چلو میری مہلکہ، اعلان نیند ایسے میں کیوں اختیار کی، اعلان نیند ایسے میں کیوں اختیار کی، اب تو سحر ہوئی ہے شب انتظار کی، اٹھو سکینہ اٹھو سوئے کربلا چلو، اٹھو سکینہ اٹھو سوئے کربلا چلو، بابا کے پاس اوڑھ کے ننھی رضا چلو، بیمار بھائی گود میں لے جائے گا چلو، بیمار بھائی گود میں لے جائے گا چلو، اصغر کو دیکھنا ہے تو جلدی ذرا چلو، اتنا تو غم نہ چاہیے پانی کی بات پر، اتنا تو غم نہ چاہیے پانی کی بات پر، عباس انتظار میں ہوں گے فرات پر۔ الغرض قافلہ مدینے کو روانہ ہوا۔ راستے میں ایک مقام ایسا آیا جہاں جناب سید سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں یہاں سے ایک راستہ مدینے کو جاتا ہے اور دوسرا کربلا کو جاتا ہے، کیا خیال ہے پہلے کربلا چلیں؟ بس کربلا کا نام سننا تھا۔ ساری بیویاں رونے لگیں، کہتی ہیں، سید سجاد ہم نے اپنے پیاروں کے لاشیں دیکھے تھے، ہمیں ان کی قبروں پر لے چلو۔ الغرض قافلہ کربلا کو روانہ ہوا۔ کچھ دیر بعد بشیر نے مولا سے کہا، مولا کربلا نزدیک آ گیا۔ یہ سنتے ہی غریب تھے اور محشر خوا، یہ سنتے ہی غریب تھے اور محشر خوا، دروں سے جو چھپی تھی وہ آہیں ہوئی عیاں، سجاد روئے سج گئی پلکوں پہ کہکشاں، سجاد روئے سج گئی پلکوں پہ کہکشاں، غم کی زبان بن گئے ہتھکڑیوں کے نشان، جی بھر کے دل کا درد سنانے کو باپ سے، جی بھر کے دل کا درد سنانے کو باپ سے، زخموں کی بات کرنے لگے اپنے آپ سے۔ جناب سید سجاد اپنی اونٹنی سے اترے اور پیدل چلنے لگے۔ جب کربلا پہنچے ہیں تو جناب سید سجاد اپنی پھوپھی کا بازو تھامے اپنے بابا کی قبر پر لے کر آئے۔ زینب کو نظر آ گیا جو بھائی کا مزار، زینب کو نظر آ گیا جو بھائی کا مزار، بے ساختہ پکار اٹھی ہو کے بے قرار، بھیا بہن کو لینے تو آؤ بہن نثار، بھیا بہن کو لینے تو آؤ بہن نثار۔
निसार। भैया जवाब दो ये कलेजा हुआ फिगार। अरे आंखों में भर के रोने का अरमान लाई हूँ, आंखों में भर के रोने का अरमान लाई हूँ, मैं सोगवार शाम के जिंदा से आई हूँ। बस अदारों, जनाब ज़ैनब ने खुद को भाई की कब्र पर गिरा लिया और रो रो के एक एक मसाइब को बयान करना शुरू किया। भैया मैं शर्मसार हूँ कैसे करूँ बयां, भैया मैं शर्मसार हूँ कैसे करूँ बयां, जिंदान शाम तक रही बच्ची की पास माँ, गुर्बत में छोड़ आई हूँ एक दर्द का निशान, गुर्बत में छोड़ आई हूँ एक दर्द का निशान। भैया ये पूछ लो कि सकीना गई कहाँ, इतने तमाचे खाए के बेजान हो गई, इतने तमाचे खाए के बेजान हो गई। भैया तुम्हारे सर पे वो कुर्बान हो गई। आदादारों, जनाब ज़ैनब ने फरमाया भैया मुझे अपने पास बुला लो, मैं मदीना से तुम्हारे साथ आई थी, अब वापस अकेली ना जाऊंगी। भैया तुम्हारे पास मोहम्मद है कौन है, भैया तुम्हारे पास मोहम्मद है कौन है, अकबर मेरा यहाँ है मदीने में कौन है। आदादारों, जब 3 दिन गुजर गए, जनाब सैयद सज्जाद ने फरमाया अब हम मदीना वापस जाएंगे, तमाम बीबियां तैयार हैं। जनाब ज़ैनब ने फरमाया सैयद सज्जाद तमाम बीबियां तैयार हैं, बस आपकी मादर गिरामी जनाब उम्मे रबाब जाने को तैयार नहीं है। मौला अपनी माँ की खिदमत में गए और फरमाया अम्मा क्या बात है, आप जाने को तैयार क्यों नहीं हैं। बीबी ने फरमाया ए सैयद सज्जाद मेरे मौला यहाँ हैं, मेरा असगर यहाँ है, मेरी सकीना शाम में जिंदा में रह गई, मैं मदीना जाकर क्या करूँगी। एक बार मौला ने पूछा ए अम्मा आप करबला में रहकर क्या करूँगी। बीबी उम्मे रबाब ने फरमाया मैं यहाँ पर कब्रों की सफाई किया करूँगी, उन पर पानी डाला करूँगी और जो सायरीन आएंगे उन्हें बताऊंगी उनकी कब्र कहाँ है। जनाब सैयद सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा, ए अम्मा मेरी हैरत गवारा नहीं करती कि मैं आपको यहाँ तन्हा छोड़कर चला जाऊँ। अलगरज काफिला मदीने को रवाना हुआ। परवरदिगारा हमें कोई गुनाह नहीं सिवाय हुसैन के, हमारे गुनाह कबीरों सगीरा को माफ फरमा, हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके नासिरों में शुमार फरमा।